السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت 4 سال اور تقریباً 9 ماہ رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ بہت بڑے بہادر تھے۔ بڑے بڑے معرکے پیش آئے لیکن کبھی پرواہ نہ کی۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگرچہ 24 سال تک ان کی تلوار میان میں رہی، لیکن جب پھر زمانہ خلافت میں نکلی تو اس میں وہی کاٹ اور وہی روانی تھی۔ فقہ میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف دیکھتے تو آپ ہی سے مشورہ لیتے اور عام طور پر آپ کی رائے پر ہی عمل کرتے۔ زہد و تقویٰ، عبادت، ریاضت اور کمال علم و فضل میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ فصاحت و بلاغت میں بھی آپ بے مثل تھے۔ آپ کے چند ایک واقعات قابل ذکر ہیں۔ ایک لڑائی میں آپ نے ایک یہودی کو زمین پر گرا لیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے۔ قریب تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اس پر آپ فوراً اس سے الگ ہو گئے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا، پہلے میں نے اس سے اللہ کے لیے لڑائی کی تھی، مگر جب اس نے یہ حرکت کی تو مجھے غصہ آ گیا اور میرے نفس نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ میں نے خدا کی راہ میں نفس کی تابع داری کرنے کو گوارا نہ کیا اور اسے قتل نہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ یمن کے قاضی مقرر کیے گئے تو آپ نے ایسے بے نظیر فیصلے کیے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھے گئے۔ ذیل کے واقعات سے آپ کی اعلیٰ قابلیت اور قوت فیصلہ کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص چوری کے جرم میں آپ کے سامنے پیش ہوا۔ 2 گواہ بھی اس کے خلاف شہادت دینے کو موجود تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گواہوں کو طلب کر کے فرمایا، اگر تمہاری گواہی غلط ثابت ہوئی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر اپنے کام میں محو ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تو گواہوں میں سے ایک بھی وہاں موجود نہ تھا۔ آپ نے ملزم کے خلاف شہادت نہ پا کر اسے چھوڑ دیا۔ ایک اور بڑا دلچسپ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوا۔ واقعات مقدمہ یہ تھے کہ 2 شخص ہم سفر ہوئے۔ ایک کے پاس 3 اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ جب دونوں مل کر کھانا کھانے بیٹھے تو ایک مسافر آ گیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ چلتے وقت اس مسافر نے انہیں 8 درہم دے کر کہا کہ اسے آپس میں تقسیم کر لینا۔ 5 روٹیوں والوں نے اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم رکھ کر باقی 3 درہم دوسرے کو دینا چاہے، لیکن وہ نصف قیمت طلب کرتا تھا۔ یہ مقدمہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے دوسرے سے فرمایا، تم اپنے ساتھی کا فیصلہ قبول کر لو، تمہیں نفع مل رہا ہے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ حق کے ساتھ جو مل جائے وہی بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اچھا سنو، تم 3 آدمی تھے، تمہاری اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، تم تینوں نے انہیں برابر برابر کھایا۔ اگر تمہاری روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے جائیں تو 9 ہوتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ہوتے ہیں۔ دونوں کا مجموعہ 24 ہوا۔ تم میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے اور ہر ایک کو 8 ٹکڑے ملے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو خود کھا لیے اور صرف 1 ٹکڑا تیسرے شخص کو دیا۔ تمہارے ساتھی نے اپنے حصے کے 8 ٹکڑے کھائے اور باقی 7 تیسرے شخص کو دیے۔ اس لحاظ سے تم 1 درہم اور تمہارا ساتھی 7 درہم کا حقدار ہے۔ اس طرح ایک اور مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا، جس میں ایک شخص نے، جس کے پاس 17 اونٹ تھے، مرتے وقت اپنی 3 بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ان اونٹوں کا نصف حصہ بڑے بیٹے کو، تیسرا حصہ منجلے کو اور 9واں حصہ سب سے چھوٹے لڑکے کو ملے۔ باپ کے مرنے کے بعد لڑکے حیران تھے کہ اس معاملے کو کس طرح سلجھایا جائے۔ چنانچہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ بیت المال کا 1 اونٹ ان میں شامل کر کے ان کو اسی تناسب سے تقسیم کر لیا جائے۔ چنانچہ بیت المال کا 1 اونٹ شامل کرنے سے ان کی تعداد 18 ہو گئی تو بڑے بیٹے کو 9، منجلے کو 6 اور چھوٹے کو 2 اونٹ ملے، اور بیت المال کا اونٹ پھر بیت المال میں داخل کر دیا گیا۔ عبادت میں محویت کا یہ عالم تھا کہ جنگ میں کچھ تیر آپ کے جسم مبارک میں اس طرح کھپ گئے کہ شگاف دے کر انہیں نکالنے کی ضرورت محسوس ہوئی
تو آپ نے منع فرمایا کہ اس طرح مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا یہی فولادی جسم نماز کے وقت بالکل موم ہو جاتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت تیر نکال لینا۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھنے لگے تو شگاف دے کر تیر نکال لیے اور انہیں مطلق خبر تک نہ ہوئی۔ آپ سرکاری ملازموں کی بھی سختی سے نگرانی کرتے تھے اور ان سے پائی پائی کا حساب مانگتے تھے اور اس معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے اور انہوں نے جو قانون بنائے تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نجران کے یہودیوں نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں حجاز میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے، مگر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے متعلق حضرت عمر کا فیصلہ بہت صحیح ہے، تمہیں حجاز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز بنائی جا سکیں۔